یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کا حالات حاضرہ کا چینل۔ یوم پاکستان مبارک ہو۔ آج کا دن بہت اہم دن، قیام پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں کلیدی کردار کی، تو آج کے دن 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش کی گئی تھی، منظور ہوئی، اور پھر 1947 کو بہت ہی قلیل عرصے میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا، لیکن دشمنوں کا اس وقت بھی دعویٰ تھا کہ شاید پاکستان ایک پھلتا پھولتا ترقی کرتا ایٹمی طاقت جو ملک ہے کبھی بن نہیں سکے گا، اور یہ دعویٰ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان وسائل سے مالا مال، پاکستان کا اگر میں دفاع کی بات کروں ناقابل تسخیر، اور آج کے دن جتنے بھی پاکستان کو چیلنجز ہیں، شاید ہماری جو افواج ہیں ہم ان کو جتنا سلام پیش کریں، خراج تحسین پیش کریں، خراج عقیدت پیش کریں، جو ایسے شہداء، جو ایسے خاندان جنہوں نے اپنی جو جان کے نذرانے ہیں اس وطن عزیز کے لیے پیش کیے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہوئے ہی آج اسٹوڈیوز میں ہم نے ایک ایسی ہستی کو مدعو کیا ہے جو کہ فارمر سیکرٹری دفاع بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان میں دفاع کا شعبہ ایسا شعبہ ہے جو ماؤں کے سپوت پیدا ہوتے ہیں تو شاید ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی جو ہے وہ فوج میں جائے۔ تو ایک ایسی ہستی کو آج ہم نے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، ان سے آج کے دن گفتگو کریں گے، اور ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان کو چیلنجز کیا ہیں، پاکستان کیا حکمت عملی کر رہا ہے، خارجہ امور کی بات کریں، دفاعی امور کی، سیکیورٹی امور کی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، زیادہ تاخیر نہیں کرتے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، فارمر سیکرٹری دفاع بھی رہ چکے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بات کی دفاع کا شعبہ، تو ان سے بغیر کسی تاخیر کے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، آج کے اہم دن پہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلا سوال وہ شاید رسمی بھی ہوتا ہے تھوڑا سا، کہ فوج میں آپ خود گئے یا فیملی والوں نے کہا نہیں بھئی آپ نے تو فوج میں جانا ہے؟ نہیں، اس میں دونوں باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ میرے شاید خون میں بہت فوج تھی، میں 4th جنریشن سولجر ہوں، اور شاید ہم سوچتے ہی کچھ نہیں تھے سوائے فوج کے، لیکن مجھے کہا کسی نے نہیں تھا۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز تھی کہ میں فوج میں جاؤں گا، اور میں فوج میں گیا، اور شاید اگر دوبارہ جنم ہوا تو پھر فوج میں جاؤں گا۔ کیا خوبصورت جذبہ ہے، کیونکہ پاکستان میں ملی ترانے لکھنے کی بات کریں، گانے کی بات کریں، اور اس جذبے کی بات کریں کہ اگر دوبارہ بھی موقع ملا، اگر دوبارہ سے پیدا ہوں اور کوئی شعبہ خود سے اپنی مرضی سے جوائن کرنے کا موقع ملا، آصف یاسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی فوج میں ہی جانا پسند کروں گا۔ سر، فوج میں اگر بات کریں، آپ کو اپنا تھوڑا ایکسپیرینس بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کے ساتھ، ریڈیو پاکستان کے جو ویورز ہیں ان کے لیے شیئر کیجیے گا۔ آپ کو کیسا لگا، کوئی ایسی یاد آپ کی جب آپ نے جوائن کیا، کچھ ایسی چیزیں ہمیں بتائیے۔ وہ ایک بہت لمبا سفر ہے جی، تقریباً 41 سال کا سفر ہے، اور اب تو یادیں دھندلی ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت کچھ ہوا اس میں، اور ہر لمحہ ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ یادگار ہوگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ لمحہ مٹ جاتا تھا، اور نئے جو تھے ایکسپیرینسز اور نئی جو ہیپننگز تھیں وہ اوورٹیک کر لیتی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ میرے لیے جو سب سے جو میرے خیال میں آنر تھا، وہ میں پشاور کور کا کور کمانڈر تھا۔ میں نے 2 سال وہاں پر 2010 اور 11 میں ٹیررزم کے خلاف آپریشن کی قیادت کی۔ میرے خیال میں وہ میری زندگی کا جو تھا، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا حاصل اور محصول تھا۔ شاید اس سے زیادہ میرا یا کسی فوجی کا کوئی ارمان نہیں ہو سکتا، اور بہت کم لوگوں کو، گنے چنے لوگوں کو اس قسم کے مواقع ملتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں پاکستان فوج کا جو میرے اوپر اعتبار تھا، اور جو مجھے وہاں کامیابی ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ تھا، اور میرے خیال میں اس سے بڑھ کے کوئی لمحہ ہو نہیں سکتا۔ خوبصورت آپ کی جو وہ یادیں ہیں، اور آپ کا ایکسپیرینس ہے ڈیفرنٹ قسم کا۔ ابھی جو میاں چنو میں ایک واقعہ ہوا، اس کو سوشل میڈیا پہ زیادہ ڈسکس کیا، مین اسٹریم میڈیا پاکستان نے تھوڑا اگنور بھی کیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیلے رسپانس تھا، پاکستان نے جوابی کارروائی کیوں نہیں کر دی، حالانکہ ہندوستان میں اور انٹرنیشنلی اس کو بڑا جو ریسٹرینٹ، پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں ہندوستان کی نیت کو ذرا ضرورت ہے اس کا انالیسز یا اس کا تجزیہ کرنے کی۔ کیا یہ انہوں نے، اب 2 پاسبلٹیز ہیں، ایک واقعی وہ شاید سچ کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے چل گیا یا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا،
اور دوسرا یہ کہ انہوں نے نیتاً شروع کیا تاکہ ہماری رسپانس کو وہ جج کر سکیں اور اس کو ڈیسائفر کر سکیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایریل ٹارگٹس کے خلاف جو رسپانس ہے آج کل کے زمانے میں بہت ہی ٹیکنیکل ہے اور اس کے اندر بہت سے ایشوز انوالو ہوتے ہیں جو اگر دشمن کو پہلے پتہ چل جائیں تو آنے والے جو تصادم میں وہ دشمن کے کام آتے ہیں. تو میں دوسرا حصہ جو ہے اس کو اہمیت دوں گا کہ انہوں نے شاید نیتاً یہ ڈرامہ رچایا ہماری رسپانس دیکھنے کو, اور اس رسپانس کو اگر ہم بہت زیادہ اگریسولی رسپونڈ کرتے, اپنے تمام وسائل کو الرٹ کر دیتے اور کچھ نہ کچھ ہو جاتا, تو وہ اس سارے کو ریکارڈ کرتے اور آنے والے دنوں میں وہ انالیسس کرتے کہ پاکستان کی رسپانس کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کتنی ہے. تو ہم نے دونوں مقاصد اس سے اچیو کیے. جیو پالیٹکس کے ہم نے اندر جو ہے اپنا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا کہ ہم کوئی وہ ایجی لوگ نہیں ہیں, ہر وقت بھاگ دوڑ میں نہیں رہتے, ہم بڑے کول اور کام قسم کی اپروچ ہے ہماری. اور دوسرا یہ کہ ہم کنٹرول اپنے اوپر رکھتے ہیں, جس کو کہتے ہیں جذبات کو کنٹرول کریں, اس قسم کا ہمارا وہ ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں ٹریگر ہیپی نیشن ہے اور یہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے. ہم نے دنیا پر ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے اپنا کام کرتے ہیں, اور انڈینز کو اگر ان کی یہ چال تھی ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے تو ان کو بہت ہی شرمندگی اور ناکامی ہوئی ہے. اس کی ناکامی ہوئی ہے, پاکستان نے اپنی کوئی کیلکولیشنز نہیں دی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا جواب ہے. جنرل صاحب, کچھ لوگ یہ بھی بات کریں کہ اس کو سلامتی کونسل میں لے کے جانا چاہیے تھا, معاملے کو اٹھانا چاہیے تھا, جیسے پاکستان نے مشترکہ تحقیقات کا تو مطالبہ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پر اس کو مزید اجاگر کرنا چاہیے تاکہ مشترکہ تحقیقات ہو سکیں؟ راج ناتھ سنگھ تو کہتے ہیں, انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ٹیکنیکل غلطی تھی جنہوں نے سٹیٹمنٹ دی اپنی پارلیمنٹ میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, میں تھوڑا سا میرا جو ہے یو این کے بارے میں بڑا ہارش ویو ہے. اقوام متحدہ ایک 5 بڑی طاقتوں کا ڈیبیٹنگ کلب ہے, وہاں وہی ہوتا ہے جو بڑی طاقتیں چاہتی ہیں. ہمارے جیسے چھوٹے ملک جو ہیں وہ صرف وہاں شور شرابہ ہی ڈال سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیجئے کشمیر کے بارے میں یو این کی ریزولوشنز, متعدد ریزولوشنز موجود ہیں, اور کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے, یا ہندوستان عمل نہیں کر رہا تو ان کو کچھ برا بھلا کہا جائے. لیکن اس کے باوجود آج کل رواج ہے یو این میں جانے کا, اور یہ تھوڑا فارن پالیسی ایشو ہے, اس پر میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. میرے خیال میں پاکستان کو جتنا شور اس کے اوپر کرنا چاہیے وہ ضروری ہے, تاکہ دنیا کو کم از کم اور کچھ نہیں تو پتہ تو چلے کہ ہندوستان کن چکروں میں ہے یا وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جو ہم نے پہلے بات کی کہ ہم نے کتنے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. اور تیسرا جو اس کے اندر اینگل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر شروع سے ایک الزام رہا ہے کہ ہمارے جو اسٹریٹجک ویپنز ہیں وہ سیف نہیں ہیں. ہندوستان میں پچھلے 1-2 سال کے اندر کئی واقعات ہوئے جس میں یورینیم جو ہے وہ مارکیٹ میں بکتا ہوا پایا گیا, چوری ہوتا ہوا پایا گیا. اور اب یہ ایک نیوکلیئر کیپیبل میزائل جو تھا وہ اگر ہم ان کی بات مان لیں تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. یہ کس قسم کا ملک ہے جس کے میزائل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, یہ آج تک ہم نے نہیں سنا تھا. تو اس لیے ضرور ہمیں بین الاقوامی سطح پر شور کرنا چاہیے, لیکن امید کوئی خاص نہیں ہے اس کی. ہمیں ایک جو کہتے ہیں حفظ ما تقدم اور جو کہتے ہیں محلے میں جو رواج ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ہندوستان کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے, S-4 سسٹم جو ہے خاص طور پر رشیا کی معاونت کے ساتھ انہوں نے حاصل کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے پاس اس سے بہتر میکانزم ہے؟ ویسے آپ نے بڑا خوبصورت جواب بھی دے دیا کہ کسی قسم کی کیلکولیشنز تو ہم دشمن کو نہیں دے سکے ہیں, جو کہ وہ چاہتے تھے, شاید اس نیت سے انہوں نے یہ سارا کارنامہ جو ہے میزائل والا کیا تھا. کیا سمجھتے ہیں پاکستان دفاعی لحاظ سے, یوم پاکستان بھی ہے, ہندوستان جس طرح سے دعویٰ کرتا ہے, آپ نے ویسے پول تو کھول دیا اور دنیا جانتی بھی ہے یورینیم کے پھیلاؤ کے حوالے سے, عام ہاتھوں میں سیف نہ ہونے کے حوالے سے, تو پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کی میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر دنیا کی ٹیکنالوجی ختم ہوئی تھی ہم نے وہاں سے شروع کی تھی. کیا بات ہے. اور الحمدللہ ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ میرے خیال میں دنیا کے لیے رشک کا باعث ہے کہ انہوں نے اتنی سخت پابندیوں کے باوجود
اتنے اکنامک کنسٹرینٹس کے باوجود، اتنی ورلڈ اپوزیشن کے باوجود ایک جس کو کہتے ہیں معجزہ کر کے دکھا دیا. اور یہ ہے کہ وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ہمارے سائنسدان یہ نہیں ہے کہ ہم نے مئی 98 میں دھماکہ کر دیا تو وہ جا کر تو چائے کی پیالی پی کر سو گئے. نو، دے ہیو کنٹینیوڈ ٹو ورک، اور وہ آج بھی ہر گھڑی میں وہ کام کر رہے ہیں تاکہ اس صلاحیت کو نہ صرف قائم رکھا جائے بلکہ بہتر سے بہتر بنایا جائے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس صلاحیت پہ اور بات کرنے کی ضرورت شاید نہیں ہے. اگر یہ صلاحیت میں کوئی کمزوری یا گنجائش ہوتی تو آج شاید یہ پروگرام یہاں سے نہ ہو رہا ہوتا. تو اس میں دنیا کی مجبوری ہے کہ یہ صلاحیت ہماری اتنی مکمل ہے اور اتنی پاورفل ہے کہ وہ شاید اب انہوں نے سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے فزیکل انویژن آف پاکستان. سو اس لیے میرے خیال میں ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سائنسدانوں کو جو ہے زندہ رکھے، سلامت رکھے، اور ان کی کیپیبلٹیز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسٹریٹجک پلانرز ہیں ان کو بھی اس کا خراج تحسین دینا چاہیے کہ انہوں نے ایسی اسٹریٹجی پلان کی جس کے اندر ہم نہ صرف اپنا دفاع کر سک رہے بلکہ دنیا کو یہ باور بھی کرا رہے ہیں کہ ہم ایک سینسیبل اور ہوش مند قوم اور ملک ہیں. ہمارا نظام جو ہے وہ ایسے کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے کہ ہم الٹے سیدھے کام کرتے رہے. اور آج کل نارتھ کوریا وغیرہ کی مثال ہے جہاں پر کافی وہ کیا کہتے ہیں پٹاخے شٹاخے چلتے ہیں، لیکن ہم نے بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو آلموسٹ، اب دنیا نے اس پہ بات کرنی بند کر دی ہے کہ بھئی پاکستان کا جو اسٹریٹجک نظام ہے وہ کس لیول پر پہنچا ہوا ہے. سر، لیول کی آپ نے بات کی تو ایک جو دفاعی تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں، طالبان رجیم آیا افغانستان میں، اس کے بعد صورتحال چینج ہوئی، پاکستان کا جو شفٹ آیا، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں خارجہ پالیسی میں جو آیا؟ میں چاہتی ہوں دفاعی مد میں آپ ضرور بیان کیجئے کہ پاکستان اگر رشیا چائنا بلاک میں جاتا ہے، ہماری کافی دوستی رہی امریکہ سے، دہائیوں پر مشتمل ہے، ابھی بھی ہے، نو ڈاؤٹ، بڑے اچھے تعلقات ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ جو شفٹ آیا ہے، نئے رجیم میں جانا، نئے شفٹ میں جانا، بلاک میں جانا، وقت کی ضرورت ہے یا پاکستان کی حکمت عملی ہے؟ میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب نے کئی دفعہ اس بات کو کلیئر کر دیا ہے. ہم کسی بلاک میں نہیں رہنا چاہتے، نہ ہمارا کسی بلاک کے ساتھ وہ ہے. ہمیں ہر وہ بلاک جو ہے پسند ہے، یا ہم اس بلاک کے ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ ایک برابری کے مقام پر ہمارے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے، جو ہمارے اپنے انٹرسٹ کے لیے انٹرسٹ میں وہ یقین رکھتا ہے. سو اس لیے بڑا کلیئرلی ہماری گورنمنٹ نے، فارن آفس نے، وزیر اعظم صاحب نے اس پہ بیان دیا ہوا ہے کہ ہم یہ بالکل غلط تاثر آ رہا ہے کہ ہم امریکہ کو چھوڑ کے اور چائنا میں چلے گئے اور رشیا میں چلے گئے. ہم نے میرے خیال میں کام یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے تعلقات کے اندر ایک بیلنس پیدا کیا ہے. آج کے دن میں ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس بلاک کے ہیں یا اس بلاک کے ہیں. ہم ہر اس بلاک کے ساتھ ہیں جو پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی عزت اور بقا کے لیے پازیٹیو سوچ رکھتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں، آج بھی ہیں اور فیوچر میں بھی رہیں گے. وہ ایک سپر پاور ہے، وہاں پر پاکستانی ایکسپیٹریٹ ہیں، ہماری بہت بڑی تجارت ہے ان کے ساتھ، اور ٹیکنالوجی کا وہ ہب ہے. سو اس لیے یہ تھوڑا سا میرے خیال میں کم ظرفی کی نشانی ہے کہ ہم اس بلاک میں ہیں یا اس بلاک میں ہیں. تو میرے خیال میں ہم کسی بلاک میں نہیں ہیں، ہم پاکستان بلاک میں ہیں. پاکستان بلاک جو کہ سب سے پسندیدہ بلاک بھی اور بڑا بلاک بھی اور سپیریئر بلاک بھی ہے. بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بات کی. یوکرین کا مسئلہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دفاعی لحاظ سے نیوٹرل رول پاکستان جو ہے وہ رشیا کے ساتھ نہ تناؤ میں جانا چاہتا تھا، ہمیشہ بات چیت کے ساتھ یہ مسئلے کو حل کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہندوستان نے بھی نیوٹرل رہنا پسند کیا، پاکستان نے بھی. اس خطے کے لیے اور اس کشیدگی کے تناظر میں آپ کس طرح سے انالائز کریں گے؟ دیکھیے، میرے خیال میں ہماری یہ جو یوکرین کا واقعہ ہوا ہے، یہ ہماری فارن پالیسی کی میچورٹی کی آج ایک میرے خیال میں نشانی ہے کہ ہم نے ایک نی جرک ری ایکشن نہیں کیا، نہ اس طرف گئے نہ اس طرف گئے. اور پرائم منسٹر صاحب نے ماسکو کے اندر اعلان کیا تھا
کہ تمام جو ایشوز ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے، اور پاکستان اس پہ قائم ہے. اور یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ ہم رشیا کے ملٹری ایکشن کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں، بلکہ پاکستان نے تو جو یوکرین میں جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے اس کے لیے 2 C-130 بھیجے ہیں وہاں پر. اور ایون جو ہندوستانی اسٹوڈنٹس تھے، پاکستان کی جو ایمبیسی وہاں پر تھی، ان کو بھی انہوں نے ریسکیو کیا، ہیلپ کی. جو اگر ہم بات کریں مڈل ایسٹ کی، آپ نے دیکھا بہت ساری دنیا میں اتنی ریپڈ چینجز ہیں، اور پھر کہیں پر ڈیموکریسی کے نام پر ہڈن اگر ہم بات کریں وسائل کی ایک جنگ ہمیں نظر آتی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں دنیا میں یہ جو تیزی سے بدلتی ہوئی چیزیں ہیں، اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ شاید وسائل کے لیے یا دیگر اسٹریٹجک اپنے جو اسٹریٹجیز ان کی ہیں ان کے تحت وہ چاہتے ہیں وہاں پر قابو پانا. جیسے کہ ہندوستان کا بھی ایک جنون ہے اس خطے میں لائک چھا جانا، زمینی طور پر صحیح کسی بھی لحاظ سے وہ چاہتے تو ہیں. مڈل ایسٹ کو اگر آپ انالائز کریں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ سیریا، عراق، بہت لیبیا، بری اچھی صورتحال نہیں ہے. کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیونکہ جیسے UN پہ آپ نے ویسے کہا کہ آپ کریٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں، اس کے رول کو ہمیں کنسٹرکٹیولی نظر بھی نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کوئی کچھ سینسیبل ممالک کو بیٹھنا چاہیے اور ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے، انسانی حقوق کی وائلیشنز کے لیے، انسانی ترقی کے لیے ان مسئلوں کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو انسانی حقوق وغیرہ ہیں، میرے خیال میں عرب کنٹریز اس معاملے میں کافی ظالم رہی ہیں. نہ صرف ان کے اپنے اندر جو ہے بادشاہت ہے تمام عرب ممالک میں، بلکہ وہ تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک کر کے رہے ہیں فلسطینین اور کشمیر کے ایشو کے اوپر. اب جو پچھلے 2 سال میں جو ایک ریولوشنری وہ ہیپننگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا UAE نے اور 1-2 گلف ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور تسلیم ایسے بھی نہیں کیا، دوڑ کے تسلیم کیا. سو یہ ایک میجر چینج ہوا ہے جس سے غالباً ایک فلسطین کے اوپر انہوں نے مہر ثبت کر دی ہے کہ بھئی اٹس اے کلوز سبجیکٹ، اسرائیل جو مرضی کرنا چاہے. اب یہ تو رہا جو ہیومن رائٹس وغیرہ کا ایشو ہے، لیکن پچھلے 2 ہفتے میں جو واقعات ہوئے ہیں سعودی عرب اور UAE میں، جہاں پر اکارڈنگ ٹو سم سورسز صدر بائیڈن کی کال لینے سے انہوں نے انکار کیا ہے. اور ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے، مجھے اس کی اتھینٹسٹی نہیں پتہ، کہ جو ریاض میں امریکن امبیسڈر ہیں ان کو بھی آڈینس نہیں دی جا رہی بادشاہ کے ساتھ. سو یہ ایک بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ شفٹ ہے کہ ایک طرف وہ اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں یہ عرب کنٹریز، اور دوسری طرف امریکہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک جو پچھلے 48 گھنٹے میں جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے چین کے ساتھ تیل کی تجارت یوان میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب اگر یہ فیصلہ 50% بھی صحیح ہے تو امریکن اکانومی کے لیے یہ جو کہتے ہیں نا ڈیتھ نیل ہے، یا ایک تباہی کا پیغام ہے کہ ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ کریش کر جائے گی. سو اس لیے مڈل ایسٹ میں حالات بہت زیادہ فلوئڈ ہیں. حالانکہ لوگ یوکرین اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں اس وقت سب سے فلوئڈ سچویشن جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے. اور اس کی جو کلیئرٹی ہے وہ میرے خیال ہے ڈیفائن کرے گی فیوچر آف دی مڈل ایسٹ. اب اس کے اندر جو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان جو شروع سے کہتا آیا ہے آج وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. سو اس لیے ہم ایک بہتر گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، ہمارے سعودی عرب کے ساتھ اچھے ہیں، UAE سب کے ساتھ. سو ہم ایک بیلنس سچویشن میں موجود ہیں. اور اب ایران کا بھی جو آج کل ذرا گرمی ہوئی بھی ہے، امریکن سٹرائک بھی ہوئی ہے، ڈرون سٹرائک ہوئی ہے، ایران نے میزائل عراق میں بھی مارے ہیں. سو یہ بہت ہی فلوئڈ سچویشن ہے. میرے خیال میں اگلے ہفتے جو ہیں، مہینے تو نہیں، میرے خیال میں اگلے چند ہفتے جو ہوں گے وہ اس کی جو خد و خال کو ڈیولپ کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کریں گے. تو آصف یاسین صاحب یہی بتائیے گا ترکی کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ اگر ہم اسلامک ماڈل کی بات کریں، بینگ پاکستانی، بینگ مسلم، ہم سب بھی اگر سوشل میڈیا پہ بھی کوئی کویشچن بھی آ جائے تو ہم سب چاہتے ہیں اسلامی نظام، اسلامی ریاست، اسلام کی جو ترویج ہے
اسلام کا جو پرچم ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان پریکٹیکلی اس کے لیے کتنی ایفرٹس کر سکتا ہے، کس طرح سے لیڈ کر سکتا ہے؟ جو موجودہ چیلنجز ہیں، ایک بہت بڑی کامیابی اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو 15 مارچ کو اس کے خاتمے اور نفرت کے خلاف جو دن منایا جائے گا، اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی میں قرارداد بھی منظور ہوئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نہ صرف یہ کہ وہ فکر مند تھے، وہ بات کرتے تھے ہمیشہ، انہوں نے پوری دنیا کو باور کرایا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے. تو اسلاموفوبیا کتنا بڑا چیلنج ہے، اور پاکستان اور دیگر ممالک، اگر میں ملیشیا کی بات کروں، ترکی کی بات کروں، ایران کی بات کروں، پاکستان کا کردار ہے، سعودی عربیہ ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ سارے ملک آپس میں مل کر بجائے دیگر ممالک اور یورپی ممالک کو شامل کریں، یا خود سے کتنی بڑی طاقت ثابت ہو سکتے ہیں کہ جو صحیح میسیج ہے، جو صحیح بات ہے، وہ جو نفرت کا بیانیہ ہے وہ نہ پھیلے، جو صحیح ٹرو اسلام ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اس طرح سے معلوم ہو سکے کہ یہ نفرت نہیں دیتا، یہ لوگوں کے مارنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ تو امن اور رواداری کا حقیقی طور پر مذہب ہے. دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ سے یہ کچھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ترکی کا ذکر کیا. پاکستان بذات خود ایک ماڈل سٹیٹ ہے، اور میرے خیال میں ہمیں کسی ملک کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ نظام یا وہ نظام ہمارے لیے ٹھیک ہے. ہمارے لیے پاکستانی نظام ٹھیک ہے. ہم ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہیں. دنیا میں 2 آئیڈیالوجیکل سٹیٹس ہیں، اسرائیل اور پاکستان. بالکل. اور ہم اس سے اسرائیل سے پہلے بنے، اور ہم ایک جد و جہد کے نتیجے میں بنے، جبکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک برطانوی سازش کے تحت بنایا گیا، جو وہاں پر برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کو وہاں پر رکھنا ہے. سو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. اب ترکی کی ہسٹری بہت زبردست ہے، لیکن ترکی کے اپنے حالات ہیں، ان کی اپنی پاپولیشن ہے، ان کی ایک جیوگرافیکل لوکیشن ہے، ان کے نیشنل انٹرسٹ ہے. سو ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں ہر وہ چیز دوسرے ملکوں سے دیکھنی چاہیے جو ہمارے لیے سود مند ہے، اس کو ہم اپلائی کر لیں یا ایکسیپٹ کر لیں. وہ تو یہاں تک اس کا جہاں تک وہ رہا ہے. باقی اسلاموفوبیا میرے خیال میں پاکستان کے اپنے لوگوں نے نہیں سمجھا کہ کتنا بڑا سٹیپ اٹھایا گیا ہے پاکستان کی طرف سے. اور یہ پرائم منسٹر صاحب کو میرے خیال کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس کو سوال کو اٹھایا، بلکہ اس کو جو ہے آگے تک لے کر گئے. اور یہ شاکنگ ہے دنیا کے لیے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے اس کو پاس کیا اور یوم اس کے لیے دن کا متعین کیا. 15 مارچ ہر سال ہوا کرے گی. یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا نو مین اچیومنٹ، یہ کوئی چھوٹا وہ نہیں ہے. بٹ ہمارے یہاں جس طرح ہے ماحول، شاید آنے والے وقت میں لوگ ریئلائز کریں گے کہ یہ کتنا بڑا اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. کیا سمجھتے ہیں آپ، اگر میں پاکستان کے اندرونی حالات کی بات کروں، جیسے آپ نے خود کہا کہ اسلاموفوبیا کی اگر ہم بات کریں تو شاید لوگوں نے اس طرح سے ریئلائز نہیں کیا، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو نفرت کا بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے یہ کون سی سازش ہے. اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں، بلوچستان کی بات کروں، تو کہیں انڈیا تو کہیں دیگر ممالک ہمیں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. وہاں کے جو اندرونی حالات ہیں، جو بیانیے کی جنگ ہے، آپ کیا تجویز کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ملک کے جو دفاعی ادارے ہیں جو کہ ان پہ کام کرتے ہیں خاص طور پر، تو یہ جو ڈس انفارمیشن لیب اور باقی ساری چیزوں سے آپ بخوبی آگاہ بھی ہیں، بیانیے کی جنگ اور پاکستان کی جو کہہ لیجئے کہ دفاعی ادارے ہیں، ان کے کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ اندرونی طور پر کچھ ایسے عناصر، کچھ ایسے چیلنجز ہیں جن کو فوری طور پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، میں اس معاملے میں کافی میرا تجربہ ہے. بیرونی مداخلت تب ہوتی ہے جب ایک ان کو اندرونی طور پر ایک سپیس ملتی ہے، اور وہ سپیس ضروری نہیں ہے کہ کوئی غدار ہو یا کوئی نیگیٹو لوگ ہوں. وہ معاشی حالات ہو سکتے ہیں، وہ مذہبی متنفر قسم کے ماحول ہو سکتا ہے آپ کے اوپر، اور کوئی پریشرز ہو سکتے ہیں، تعلیم کی کمی ہے، سوشل جسٹس کی کمی ہے، آپ کا عدالتی نظام، تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کنٹیمپٹ نہ لگ جائے. ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آ چکی ہے. ہاں، مطلب ہے جس ملک میں 20 لاکھ کیس ہوں پینڈنگ، تو اس میں کیا لوگوں کا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کوئی پچھلے سال کسی کی سزا معاف ہوئی تھی، موت کی سزا، تو پتہ چلا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے. سو اس لیے میرے خیال میں پہلی چیز ہمیں اپنے اندر گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں جن کو بیرونی ایجنسیاں اور بیرونی ممالک اور بیرونی انٹرسٹ جو ہیں،
اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, اور وہ خواہ سوشل ہو, خواہ وہ ریلیجس ہو, خواہ وہ پولیٹیکل ہو. تو اس لیے جو انسٹیبلٹی ہے وہ ایک نرسری ہوتی ہے گڑبڑ کے لیے. بالکل. اس لیے یہ خیبر پختونخوا میں تو اب تقریباً ختم ہو گیا ہے ماشاءاللہ, اللہ کے کرم سے. بلوچستان میں ہے, اور میرا ویو یہ ہے کہ وہ اپنے ڈائنگ سٹیجز پہ ہے, کیونکہ جو نئی گورنمنٹ ہے افغانستان میں وہ شاید کہنے کے اندر اتنی اوپن نہیں ہے, لیکن وہ فزیکلی ان کے اوپر جو کہتے ہیں نا زمین تنگ کر رہی ہیں میری خبر کے مطابق. وہ سیاسی طور پر ان کے مسائل ہیں کہ وہ اعلان شاید نہیں کر سکتے, لیکن فزیکلی ان کے جو اینٹی پاکستان لوگ ہیں ان کے اوپر وہ کافی زمین جتنی وہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ بھی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے ایک بیانیے اور ایک نیریٹو کا شکار ہے, بالکل, جو وہ 20 بلکہ نہیں 40 سال سے اس کو لے کے چل رہے تھے. سو اب اچانک وہ چھلانگ مار کے دوسری کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے, ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی, ان کے اپنے عوام ان کو گلے سے پکڑ لیں گے کہ آپ 40 سال تک کیا کہتے رہے اور آج کیا کر رہے ہیں. سو اس لیے میرے خیال میں بلوچستان کی سچویشن بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور یہ جو بلوچستان کو ایک سو کالڈ نگلیکٹ کیا گیا جس سے میں ایگری نہیں کرتا. ہر گورنمنٹ نے بلوچستان کے اوپر بہت ایفرٹ کیے, یہ وہاں کی اپنی لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ, اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ تمام لیڈر بلوچ تھے, کوئی پنجابی پٹھان سندھی نہیں تھا. وہاں کے چیف منسٹرز, وہاں کے وزیر, ایون وہاں کی بیوروکریسی, وہ سب اسی صوبے کے لوگ تھے. مطلب ہے ہر گورنمنٹ نے آ کے کوشش کی, خواہ وہ میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی یا جنرل مشرف تھے یا پریزیڈنٹ زرداری تھے, ہر ایک نے کوشش کی بلوچستان کے لیے. لیکن بدقسمتی سے جو کچھ یہاں سے ان کے لیے پیسے جاتے رہے, نمبر آف بلوچستان پیکیجز بنائے گئے جس میں پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ وہاں گیا. تو اس لیے وہ اس کا جو ہے نا, دیکھیے بیماری ہونے کو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے, لیکن علاج میں سال لگ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں علاج شروع ہو گیا ہے, اس میں سی پیک بھی شامل ہے, گورنمنٹ کی اپنی ایفرٹ شامل ہے, تو میرے خیال میں بہتری ہوگی. سر خواتین ہر شعبے میں نام کما رہی ہیں, افواج میں بھی خواتین ہیں, رینجرز میں بھی ہیں, ہر شعبے میں ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ پہلے تو جو سائنٹیفک شعبے ہوتے تو اس میں زیادہ تعداد میں ہوتی تھی, ابھی تو پیرا ٹروپرز بھی ہیں, فوج کے تمام شعبے میں خواتین ہیں. تو خواتین کا فوج میں آنا کیا سمجھتے ہیں آپ, کیونکہ آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے, اگر اکانومی کی بات کریں, دیگر پہلوؤں کی بات کریں تو ضروری ہے. ابھی تو لیفٹیننٹ جنرل نگار صاحبہ بھی ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں خواتین کی شمولیت کو فوج میں؟ بس میری مردوں کے لیے وارننگ ہے, بچ کے رہنا, ٹھیک ہے. نہیں, میرے خیال میں پاکستانی خواتین نے, اور یہ میرے خیال میں کوئی نئی بات نہیں ہے, آپ ہسٹوریکلی چلے جائیں, فاطمہ جناح سے شروع کر لیں, اس کے بعد تو رانا لیاقت علی خان تھی, بے نظیر بھٹو خود تھی, ہماری گورنر اسٹیٹ بینک تھی, ہمارے سفراء ہیں, بہت لوگ ہیں ہمارے لائق خواتین رہی ہیں. میرے خیال میں یہ ایک ہمارے, اگر جس کو کہنا چاہیے ایز این اسلامک ملک اور ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, میرے خیال میں ہمارے لیے ترہ امتیاز ہے کہ ہم نے خواتین کو ایک بڑے چھوٹے سے وقفے کے اندر ایک دم جو کہتے ہیں نا کوانٹم جمپ دیا ہے. پہلے بھی ہو رہا تھا, پہلے روٹین میں ہو رہا تھا, یہ جو پچھلے میں کہوں گا 10 سال تھے, اس میں ایک کوانٹم جمپ ملا ہے. اور اس سے آپ اگر آج کارپوریٹ سیکٹر میں, کمپنیز میں, دفاتر میں جائیں, آپ کو خواتین ملیں گی جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں, کمپنیز کی ہیڈ ہیں. اور آج جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو یہ اس گورنمنٹ نے شروع کی تھی, سٹارٹ اپس جو ہو رہے ہیں, اس کے اندر ایک بہت خطیر تعداد ہے خواتین کی جو نئی بزنس سیٹ اپ کر رہی ہیں. فوج میں تو جہاں تک تعلق ہے, میرے خیال ہے فوج نے بہت بڑا انیشیٹو لیا تھا جب فوج میں اور ایئر فورس میں, بلکہ مجھے یاد ہے انڈین میڈیا میں بڑا شور مچا تھا, وہ کیا پاکستانی ملیحائیں بھی جہاز اڑانا شروع کر دیا. سو میرے خیال میں, اور نہ صرف وہ جہاز اڑا رہی ہیں, فائٹر پائلٹس ہیں, تو اس لیے میرے خیال میں اس پہ تو جتنا فخر کیا جائے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اب ہم رک جائیں. آگے کیا کہتے ہیں, مزید منزلیں بہت ہیں اس میں. اس کا جو واحد جو اس کا علاج ہے وہ تعلیم ہے. تعلیم ہے فرسٹ آف آل ایز این انڈیویجول, پھر ایز اے مدر, پھر ایز اے پارٹ آف دا سوسائٹی, ایز اے وائف. مرد کا تو شاید ایک آدھا رول ہے, عورت کے کوئی 5-7 رول ہیں سوسائٹی کے اندر.
سو میرے خیال میں اس کے لیے جو میں سب سے گزارش کروں گا کہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں, ان کو آگے لے کر جائیں, ان کو موقع دیں, اور ایک جو ظلم نہ کریں کہ جب وہ ڈاکٹر بن جاتی ہیں پھر وہ شادی کر کے وہ ویکنسی ضائع کر دیتی ہیں. ہاں, انہیں جاب کرنے میں, پریکٹس کرنے میں. یہ ظلم نہ کریں. اگر ان کا ایک ایمبیشن ہے انجینئر, ڈاکٹر, سائنسدان بننے کا, تو ان کو کرنے دیں. اس میں دو ہیں, ایک تو ان کا اپنا شاید دل ٹوٹ جاتا ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک سیٹ, ایک ویکنسی, ایک ایکسپینڈیچر ضائع کر دیتے ہیں جو ہم شاید جس کے مرہون منت نہیں ہو سکتے. بالکل, کیونکہ پاکستان جو ہے ترقی پذیر ممالک کے صف میں ہے, اور بڑے وسائل لگتے ہیں کسی بھی ٹیکنیکل شعبے میں, چاہے خاتون ہو مرد ہو. جب وہ اپنا نام بناتے ہیں, پروفیشن ڈگری حاصل کرتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ سرو بھی کریں. سر, نوجوان 60% حصہ پاکستان کا نوجوانوں پر مشتمل ہے. جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, فالو کرتے ہیں, ان سے مخاطبوں کی کیا کہیں گے؟ پاکستان کی ترقی میں وہ اپنا تعمیری کردار کس طرح سے, میں کہوں گی, آگے بڑھ کر اس میں ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک عجیب سا وہ کہہ لیجئے انتشار کہہ لیجئے, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں شاید وہ اس طرح سے اپنی جو سوچ ہے اس میں ان کے پاس لچک ہے, وہ چاہتے ہیں انہیں ڈائریکشن صحیح ملے, صحیح گفتگو ہو, صحیح بیانیہ ہو, وہ اس چیز کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو, اپنی سوچ کو, اپنے ذہن کو, اپنی فہم کو اس کے اکارڈنگلی پروان چڑھائیں. تو نوجوانوں سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, سب سے بڑا جو میں نوجوانوں کو میسیج دینا چاہوں گا, میرے پاس جو ہے شاید اردو میں اس کا اتنا سخت لفظ نہیں ہے, پلیز نیور بی اپولوجیٹک اباؤٹ پاکستان. پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ دنیا سے شرمندہ ہوں یا معافی مانگیں. یہ جو بھی کوئی میڈیا میں شور شرابہ ہوتا رہتا ہے, ہر ملک میں ہوتا ہے. ہم ان کا میڈیا نہیں دیکھتے, ہم صرف اپنا میڈیا دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا بھی اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے. اب میرا جو جوانوں سے گلہ رہتا ہے, اور جو شاید پولیٹیکل سلوگن بن گیا ہے, نوکریاں. امریکہ کے اندر جی 70% بچے جو ہیں اور بچیاں وہ ہائی اسکول پر تعلیم چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. 30% ہیں جو پھر گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن میں جاتے. بالکل. ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری تعلیم کا مقصد ہے نوکری حاصل کرنا, 9 سے 5, ٹھیک ہے, دفتر جانا 9 to 5. میرا اس میں ویو ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے وسائل ہیں کہ آپ نوکری کی تلاش چھوڑ دیں, آپ خود ایک انٹرپرینیورشپ کے اندر آگے بڑھیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. انڈیا کے اندر پنجاب میں ہر جو 5 ایکڑ 12.5 ایکڑ زمین ہے, اس پہ 2 گریجویٹ زمیندار ہیں جی. آدھے مربع پہ, آدھے مربع پہ 2 گریجویٹ زمیندار ہیں. اب آپ اگر آپ کی 12 ایکڑ زمین ہے اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں, تو کیا آپ 5ویں جماعت کے بہتر زمیندار ثابت ہوں گے, یا اگر آپ BA کر کے آ کے اور اپنی زمین کو کاشت کریں؟ سو اسی طرح میرے خیال میں لوگوں کو نوکریوں کے اوپر ریلائنس کو کم کرنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. نوکری سے بہتر ہے کہ آپ خود, ابھی تو چھوٹی چھوٹی بچے ایپس ڈیولپ کر رہے ہیں, اور میں اگلے دن حیران ہو گیا کہ کسی نے ایپ ڈیولپ کی ہے, اس کے اوپر ویسٹ سے کوئی $3 ملین کی انویسٹمنٹ آ گئی ہے, ٹھیک ہے جی. پاکستان میں بہت سی آج کل ایپس چل رہی ہیں, کوئی یہ گھر میں سودا لانے کی, سبزی, گروسری, سب کچھ آ گیا. بالکل, یہ سب بچوں نے ڈیولپ کیا ہے. خواتین و حضرات, جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ کسی ٹیکنالوجیکل پارک نے ڈیولپ نہیں کی, امریکہ سے نہیں آئی, جاپان سے نہیں آئی, یہ ہمارے بچوں نے اور بچیوں نے ڈیولپ کی ہے, اور ان کو ویسٹ والے آ کے تو یہاں فنڈنگ کر رہے ہیں, اتنی بڑی وہ ہے کیپیسٹی ہے. سو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ ایک یہ کہ تعلیم حاصل کریں, اور دوسرا یہ کہ نوکری کی بجائے آپ ایک روزگار کا لفظ اگر استعمال کریں تو وہ ایک زیادہ انکمپسنگ لفظ ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنی تعلیم پر وہ کریں, پولیٹیکلی اویئر ہوں. میں یہ بڑا ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے ہاں پالیٹکس کو جب تک تعلیم والے لوگ نہیں آئیں گے, میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ جاگیرداری اور وڈیرے نظام سر, وہ تو BA کی شرط ہی پارلیمنٹ میں ختم کر دیتے ہیں, وہ ظلم ہوا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ تعلیم حاصل کریں, اپنی یونیورسٹیوں کی, کالجز کی یونینز میں آئیں, وہاں سے پھر یہ آ کے, اب تو بلدیاتی نظام آ رہا ہے, وہاں پر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی کاؤنسلر ہوں گے, وہاں سے آ کے اپنا ایک جو گراس روٹ سے اپنی
اڑان کا تعین کریں اور آپ لیڈرشپ سنبھالیں آ کے ملک کی. بالکل لیڈرشپ سنبھالے. لیکن جو آپ بڑا اہم نقطہ آپ نے چھیڑا اپنی گفتگو میں, جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, ایپس کی, نوجوانوں کی اس میں کردار کی بات کی ہے, ڈیجیٹل پاکستان, ٹیکنالوجی کا پاکستان, ہر چیز اویلیبل ہے, نفرت, پتہ نہیں ہیٹ, کیا کچھ ہے, ویریفائی نہیں کرتے, کاپی پیسٹ کر کے آپ فیس بک پہ کر دیتے ہیں, ٹویٹر پہ آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں, ویڈیوز بھی آپ نہیں دیکھتے, اتنی انفارمیشن ہے, ڈاکٹرائن ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس چیلنج کے لیے اداروں کو, حکومت سے کچھ کہیں گے, کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اتنا فلو آف انفارمیشن ہے اور اتنا ڈس انفارمیشن ہے کہ آپ اس کو ویریفائی نہیں کرتے, ایون صحافی نہیں کرتے. میرے خیال میں اس میں دو وجوہات ہیں. ایک جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کاؤنٹر نیریٹو دینے میں شاید ناکام رہ رہی ہے کافی عرصے سے. یہ کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, من حیث القوم یا من حیث السٹیٹ ہم اس میں ناکام رہے. دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ ایک پازیٹیو اویئرنیس کی کمی ہے. میں جب ایک واٹس ایپ پر میسیج دیکھتا ہوں اور ایک جو ان پڑھ آدمی دیکھتا ہے یا جو ایک ان اویئر آدمی ہے, اس کا ڈیفرنٹ اس پہ ہوتا ہے. میں تو ایک دفعہ دیکھ کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, وہ اس کو پڑھتا ہے, وہ اپنے خان محمود کو اور خالد محمود کو فارورڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس لیے اویئرنیس جو ہے نا جی, اور اویئرنیس اسی میڈیم سے آئے گی, نئے میڈیم کی ضرورت نہیں ہے. یہی جو آپ کا سوشل میڈیا ہے, اس کو آپ کو اویئرنیس پیدا کرنے پڑے گی. میں نیو یارک ٹائمز میں ایک دفعہ وزٹ پر میں گیا تھا کسی پروگرام کے تحت, تو وہاں ان کے ایڈیٹر سے ہماری ملاقات کرائی, جو بہت بڑی بات ہے ایڈیٹر آف نیو یارک ٹائمز کو ملنا. تو میں نے ان سے کوئی سوال وغیرہ پوچھا تو ایسی بات ہو رہی تھی, تو اس نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا, اس نے کہا جینٹلمین گڈ نیوز از نو نیوز. بالکل ٹھیک ہے جی. تو وہ اس نے کہا جی اگر آج میں لکھوں کہ جی 3 آدمیوں نے رج کے روٹی کھائی ہے تو کوئی خبر نہیں ہے. اگر میں ایک لکھ دوں کہ ایک آدمی کو رات کا کھانا نہیں ملا تو وہ بریکنگ نیوز ہو جائے گی. سر آج یوم پاکستان ہے, بہت ہی اسپیشل دن ہے. جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں پاکستان کے لیے, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دور دراز میں ریڈیو پاکستان سنا جاتا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ یہ انٹرویو دیکھا بھی جا رہا ہے, پوڈ کاسٹ کے ذریعے دیگر ممالک میں بھی نشر ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں آج کے دن؟ دیکھیے میں تو صرف یہ گزارش کروں گا, تھوڑا سا تاریخ نکال لیں, ویکیپیڈیا نکال لیں, گوگل نکال لیں اور دیکھ لیں کہ یہ 23 مارچ کیا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ 23 مارچ کیا ہے. میں اس کے 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو 1940 کی قرارداد ہے, دوسری 1956 میں جب پاکستان نے اسلامک ریپبلک ڈکلیئر کیا, وہ ایک دن تھا جو ہمارے لیے ایک ڈومینین سے ایک اسلامک ریپبلک کا وہ تھا. تو آپ میں بتاؤں, اس کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر لوگ صرف 30 سیکنڈ نکال کے اور پڑھ لیں کہ کیا چیز ہے 23 مارچ, تو میرے خیال میں ان کے دل میں خود ہی جذبہ اور وہ جو ہے نا جنون وہ خود ہی آ جائے گا. لیکن مجھے جو اس وقت, آپ نے بڑا سینسٹیو سبجیکٹ چھوڑ دیا ہے, مجھے جو اس وقت گلہ ہے وہ اپنے تعلیمی نظام سے ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں پڑھانی بند کر دی ہیں. میں اکثر ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کہ لوگ, یہ ٹی وی کے لوگ جو ہے نا کورسپونڈنٹ, یہ گلیوں بازاروں میں سروے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانا کیا ہے, تو پاکستان کا گورنر کون ہے, پہلا گورنر جنرل کون تھا, پوچھتے ہیں. بالکل کچھ پتہ نہیں ہے جی. میں نے لوگ سنے ہیں جنہوں نے کہا 23 مارچ یوم آزادی ہے, کسی نے کہا 14 اگست کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا, 6 ستمبر کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا. سو آپ کی ہسٹری جو ہے نا جی, وہ میرے خیال ہے پڑھانا بند ہو گئی ہے, یا اس کو جو ہے نا ہم نے ایک اس پہ کرب لگا دیا ہے, اس پہ قدغن لگا کے نیچے لے آئے ہیں کہ بس یہ پچھلے 5 سال کی ہسٹری ہے. میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلیم اداروں میں, اپنی یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز میں خاص طور پر ابھی جو قومی نصاب آیا اس پہ سب سے زیادہ تو تنقید ترقی پسند کر ہی رہے ہیں کہ جی آپ نے تو اس کو پوری اسلامیات بنا دیا, انگلش کو بھی. یہی تو ظلم ہو رہا ہے نا. آپ اسلامیات چھوڑ دیجئے, میں اس وقت چیلنج کرتا ہوں کہ کتنے اسکولوں میں صبح قومی ترانہ ہوتا ہے. ہم تو وہ پڑھ کے بڑے ہوئے. ٹھیک ہے نا, وہ تو الگ ہے. آج کل جو یہ بنگلو اسکولز بن گئے ہیں اور جو محلوں میں اسکول بنے ہوئے ہیں,
کتنے اسکولوں میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے پڑھی جاتی ہے, اب نہیں, کتنے اسکولوں میں قومی ترانہ صبح پڑھا جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جی. اب بچوں کو قومی ترانہ نہیں آتا, اور خاص طور پہ یہ جو جس کو کہتے ہیں ماما بابا ٹائپ سکولز, وہاں تو بالکل ہی نہیں. سو یہ ہم اپنی بنیادوں کو جو ہے کھوکھلا کر رہے ہیں, اور بڑا ضروری ہے, اس میں بچوں سے زیادہ بڑوں کا قصور ہے, اور اس میں ہم ایکسٹریمز پہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, اور بڑا کلیئر ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے اور جمہوریت ہمارا نظام ہے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ ہے. سو ود ان دیٹ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اپنی لائنز پر, نیشنل لائنز پر لائیں, اور بچوں کو, چھوٹے سے چھوٹے بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی وہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ 1 سال 2 سال کا ہے, ابھی 14 اگست ہے, 23 مارچ ہے, اس کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا دیتے ہیں آپ. تربیت کا حصہ, بالکل تربیت کا حصہ ہے. پھر وہ اگلے سال خود کہتا ہے, یہ اس کے کمرے میں جھنڈا لگ جاتا ہے, he starts watching it. ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹے چھوٹے جسچرز ہیں جو میرے خیال میں ہمارے یہاں بہت سخت کمی ہے جس کی, اور کمی تب ہوتی ہے جب احساس نہ ہو. جی ہمیں بدقسمتی سے کھانے پینے کو پاکستان میں سب حالات اچھے ہیں تو بس ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. ہمیں احساس نہیں ہے کہ کیا ہم غلطی کر رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے. ان نسلوں میں تو ہو ہی گئی ہے, لیکن آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہم کمی کر رہے ہیں. سر اتنی آپ کی مضبوط پرسنالٹی ہے, بیلنسڈ ہے, تعمیری سوچ ہے. آج کے دن جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اگر آپ کے بارے میں اسیس کریں تو آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ اپنی والدہ کو, اپنی فیملی کو, اپنے ادارے کو, کس کے نام ڈیڈیکیٹ کریں گے؟ میرے خیال ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے جی. میرے خیال میں جو یہ لکیریں ہیں ہاتھ کی, یہ تعین کرتی ہیں. پھر ظاہر ہے میرے والدین ہیں, اور انہوں نے مجھے ایک لیول پہ پہنچا کے اور ایک ادارے کے حوالے کر دیا. اس کے بعد ادارہ تھا اور ہم تھے, چل سو چل. لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ میں فیتھ ہونی چاہیے, اور فیتھ کے علاوہ جو عام زندگی میں جو لوگوں کو کہنا چاہوں گا, اپنے ینگ لوگوں کو, کنٹینٹمنٹ جو ہے جی, یہ جو ہے اور سے اور کی تلاش, یہ آپ کو سکون نہیں لینے دے گی. آپ یہ نہ دیکھیے کہ آگے والے کے پاس کیا ہے, آپ وہ دیکھیں کہ پیچھے والے کے پاس کیا نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے, جو آپ کے گھر میں ہے. ہم لوگ بڑا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ گھر میں چھوٹا موٹا ٹی وی بھی ہے, 2-3 کمروں کا کوارٹر ہے, اس میں رہ رہے ہیں, شہر میں رہ رہے ہیں, بجلی ہے, گیس ہے, فلانا ہے. اب آپ اس کو کمپیئر کریں ایک آدمی جو کسی جھگی میں رہ رہا ہے یا کسی دور افتادہ گاؤں میں رہ رہا ہے, بالکل بہت مسائل ہیں, اس کا بہت مسائل ہے. لیکن وہ اپنے گرد وہ جا کے, تو جیسے ہمارے یہاں ہیں جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے, وہ جا کے تو ڈیفنس میں یا بحریہ ٹاؤن میں گھر دیکھتے ہیں. تو یہ تو کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا. جب وہ بحریہ ٹاؤن دیکھیں گے, پھر وہ امریکہ میں کوئی دیکھیں گے, پھر وہ پتہ نہیں چاند پہ دیکھنا. بالکل. تو وہ میرے خیال ہے کنٹینٹمنٹ جو ہے نا جی, وہ بڑا ضروری ہے. اور فیتھ اور کنٹینٹمنٹ سے آگے میں نے کچھ کیا ہی نہیں سکتا, کچھ ہے ہی نہیں. بہت ہی خوبصورت بات. ٹھیک ہے جی, یہ دنیاوی میں بھی اور دینی طور پہ بھی, دونوں. فیتھ اللہ میاں کی کو ہے. ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ جی وہ آئی تھی تو فوت ہو گیا, تو پھر اپنے اوپر نہیں لاگو کر دے تسی. بالکل ٹھیک ہے نا, اپنے اوپر نہیں لاگو کرتی کہ یار میرے ہاتھ میں یہی رزق ہے, یہ حلال کا ہے, صحت ہے, خوشی ہے, تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو چیرش کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی وہ کیا کہتے ہیں پہاڑ پہ چڑھ کے ناچنا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی سی خوشی ہو سکتی ہے, آپ کا بچہ کلاس میں فرسٹ آ سکتا ہے, بہت بڑی خوشی ہے. سو اس طرح سے بہت بہت خوبصورت پیغام کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر آصف یاسین, فارمر سیکرٹری دفاع, ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اپنے تجربات شیئر کیے, اپنی تھاٹ, اپنا وزڈم, خصوصی طور پر پاکستان کو جو چیلنجز ہیں, خواتین کا کردار ہے, نوجوان کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں, نہ صرف یہ کہ 9 سے 5 کی نوکری بلکہ اپنا روزگار کما کر. انہوں نے بہت خوبصورت اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بیان کیے, اور آپ کو جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ شاید آج کے دور کے مسائل کا حل بھی ہمیں اسی میں نظر آتا ہے. اور جو عقیدے کی بات کی ہے, ایمان کی بات کی ہے, اگر اس کی مضبوطی کے ساتھ ہم بڑھیں, اتحاد اور تنظیم کے ساتھ, تو میرے خیال میں پاکستان مزید دن رات ترقی کرے گا. اسی پیغام کے ساتھ آج کے لیے فوز قسم رانا
اور ہمارے مہمان خاص آج کے اسٹوڈیوز میں موجود تھے. سامعین، آج کے اس پروگرام کے ہمارے پروڈیوسر تھے اسد اللہ خان اور رانا غلام مصطفیٰ، جبکہ پروگرام کے ایگزیکٹو پروڈیوسر عبدالرؤف خان. پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.